أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ ایک بچہ جو یہاں ممبر پر موجود ہے وہ کافی دیر سے رو رہا ہے، جس کا وہ بچہ ہو وہ ممبر پر آ کر اپنے حاصل کرے۔ جی عبد الرحمان اس بچے کا نام ہے، عبد الرحمان، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ جن صاحب کا وہ بچہ ہو وہ یہاں سے لے لیں۔ آئیے ذرا ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بیٹھیے بیٹھیے آپ بیٹھیے۔ آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو نظام خراب ہو جائے گا۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ کا بیٹھنا ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ سارے حضرات بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کے پیر و مرشد کا عرس پاک ہے، اس کے نظام کو صحیح رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے مریدین ہیں، ہم ان سے اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے عرس میں کوئی بھی بدنظمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سامنے اپنے موبائل کو جیب میں رکھ لیں۔ سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق عمل کریں، کم سے کم ان کے عرس میں تو ان کے فتوے کو مان لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ مجھے مختصر وقت میں تحفظ ناموس رسالت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر گفتگو کرنا ہے۔ آپ سب تیار ہیں کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ واہ۔ اور میرے امام نے نتیجہ عشق مصطفیٰ ذکر کرتے ہوئے فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ یاد رکھیں عشق مصطفیٰ میں جب انسان خاک ہوتا ہے تبھی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، محدث کبیر۔ نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ بہت سارے حضرات مسجد حامدی کے مینار پر چڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اپنے اوپر آپ رحم کیجیے اور نیچے تشریف لے آئیے۔ جی، جن صاحبان کا یہ بچہ کھو گیا ہے وہ بہت بیچارہ رو رہا ہے، اس سے گزارش ہے جن کا بھی بیٹا گم گیا ہے، کالے کپڑے پہنے ہیں، وہ ممبر نور پر ہے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ حضور محدث کبیر تشریف فرما ہو چکے ہیں، حضرت کے چہرے کا دیدار کیجیے اور میری مختصر سی گفتگو سماعت کر لیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تحفظ ناموس رسالت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ دو باتیں مجھے عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آئیے جناب محترم رسول کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمات کو ذرا آپ غور سے سماعت فرمائیں اور دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات پاک کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ابھی چھوڑ دیجئے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر نظر مت ڈالیے۔ تحفظ ناموس رسالت کے دو مفہوم آپ سمجھیے، اس میں پہلی شرط ہے اجابت اور دوسری ہے استقامت۔ اجابت کا معنی ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے، سویکار کرنا ہوتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، اور استقامت کا معنی جس کو
آپ نے قبول کیا ہے مرتے دم تک اس کو آپ اسی پر قائم رہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ ناموس رسالت کے مفہوم کو ایک مصرے میں اور اس کے نتیجے کو دوسرے مصرے میں ذکر کر دیا ہے. قرآن فرماتا ہے 24ویں پارے کو پڑھے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الی آخر الآیہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر قائم بھی رہے, کلمہ پڑھا اس پر قائم بھی رہے. کلمہ پڑھنا یہ اجابت ہے اور اس پر قائم رہنا. اور کس طرح قائم رہنا؟ جس طرح میرے امام نے کہا لہد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. میاں یہ تمہاری استقامت ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کی ترجمانی کرتے ہوئے انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. یہ انہیں جاننا اجابت ہے اور انہیں مانا اور مان کر کے رہے کیا. آپ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, یہ استقامت ہو گئی. ہم نے کہا امام نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج ایک بولی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے ہمارا نام متعین کیا گیا ہے. اہل ممبر کی خاص توجہ چاہتا ہوں, اگر کرم فرمائیں گے تو بہتر رہے گا. کہا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ہوا سماکم المسلمین, ابھی ماضی قریب کا حادثہ ہے, آپ سماعت کر سکتے ہیں. اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے کہا یقیناً رکھا ہے, قرآن کی آیت پر ہمارا ایمان ہے. اب آج جناب نے کہا بدقسمتی سے کوئی سنی بن گیا ہے, کوئی شیعہ بن گیا ہے. سنیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بدقسمتی سے سنی بنے ہو یا خوش قسمتی سے سنی بنے ہو؟ ہمیں میاں بولو, سنی بننے پہ تمہیں ناز ہے کہ نہیں؟ سنی ہونے پہ ناز ہے, ہمیں بریلوی ہونے پہ ناز ہے, ہمیں مسلمان ہونے پہ ناز ہے. میں اس جناب سے کہنا چاہتا ہوں, اس شخص سے کہنا چاہتا ہوں, جناب کا لفظ فبشرہم بعذاب علیم کے قبیل سے سمجھا جائے, کوئی اس کو تعظیمی القام میں نہ سمجھے. میں آپ سے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, کہا تھا بدقسمتی سے ہم سنی اور شیعہ میں تبدیل ہو گئے. ہم نے کہا میاں ہم بدقسمتی سے نہیں, ہم خوش قسمتی سے کہتے ہیں, الحمدللہ ناز کے ساتھ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, سنی ہیں, مسلمان ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں, سنی رہیں گے. اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت پر موت نصیب فرما دے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ کا کام کتنے پاکیزہ انداز میں کیا ہے. لوگوں نے بڑا دائرہ محدود کر دیا ہے, باہر آؤ ایسا کرو ویسا کرو. ہم نے کہا دائرہ محدود نہ کرو. ایسے جناب سے ہم نے کہا تحفظ ناموس رسالت کی پریبھاشا لائیے, ڈیفینیشن کر دیجئے تاکہ میری قوم کو ایک راستہ مل جائے. مگر یاد رکھو اگر تحفظ ناموس رسالت کی بات ہے, میں مسجد کے اس امام کو محافظ ناموس رسالت جانتا ہوں جو جمعے کے دن کھڑے ہو کر بد عقیدہ کا رد کر کے سرکار کا عشق اپنی قوم کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے. میں اس کو بھی محافظ جانتا ہوں. اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں بیٹھ کر سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو عام کر رہا ہے, میں اس کو بھی محافظ جانتا ہوں. میاں ڈیجیٹل محافظوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, سچے محافظوں کی ہمیں ضرورت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پاسبان کی ہمیں ضرورت ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, وہ باپ بھی محافظ ناموس رسالت ہے تو گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے جو مولا کائنات نے روایت کی ہے, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم کا عشق پیدا کر دو. میاں کہ یہ حفاظت ناموس رسالت نہیں کہ ایک بچہ انسان سنی ہے اور اپنے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا سنی ہی بن کے رہنا, کیا اس کو محافظ ناموس رسالت نہیں کہا جائے گا؟ یہ سب محافظ ہیں, سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم دین ہے, محدث ہے, مفسر ہے, مجدد ہے. اعلیٰ حضرت چونکہ مجدد ہے اور مجدد میں یجدد لہا دینہا, اللہ علی قاری فرماتے ہیں یبین السنت عن البدع. فرمایا کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ بدعت اور سنت کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے. آج ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سب متحد ہو جاؤ. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے میرے نبی کے علم غیب پہ حملہ کیا اور اس کو امام مانتا ہے, تم اس سے حفاظت کی بات کر رہے ہو. بولو بد عقیدہ کیا حفاظت کرے گا, رافضی کیا حفاظت کرے گا, دیوبندی کیا حفاظت کرے گا, غیر مقلد کیا حفاظت کرے گا؟ آج دور بدلا ہے, سب متحد ہو جاؤ. ہم نے کہا اتحاد کی بولی بولنے والے پہلے ہوش کے ناخون لے, بد عقیدہ سے پہلے یہ کہے حفظ الایمان کو چوراہے پہ لا کے چلاؤ, تقویت
अजहरिया उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मियां चोर से कोई कहता है आओ मेरे घर की हिफाजत करो, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। दारुल उलूम देवबंद के लोग तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे काम करेंगे। काम कौन करेगा इसको समझने के लिए आला हजरत की जात जरूरी है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मेरे इमाम को देखो, जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इल्मे गैब पर फतवा लगा, जी यह है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। सही मफहूम समझिए मियां, बहुत हमारी कौम को डाइवर्ट किया जा रहा है। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, इल्मे गैब पर हमला हुआ। किताब आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया लिख रहे हैं, इंबाउल मुस्तफा बिहाल सिर्री वाक़फा लिख रहे हैं, माहियतुल ऐब लिख रहे हैं। आला हजरत और भी किताबें लिखते हैं। और मियां मलफूज की बात आती है तो मेरे इमाम कहते हैं एक दिन मुस्तफा करीम नमाज फज्र में आपको देर हो गई। सहाबा इकराम कहते हैं नकादू अन्न तरा शम्सा, ऐसा लगता था सूरज निकल जाएगा। सरकार तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए मेरे सहाबा आज तुम्हें पता है देर क्यों हो गई? नबी ने फरमाया अतानी रब्बी फी हसनी सूरा, मेरे रब ने मुझे अच्छे अंदाज में अपना दीदार कराया। रब ने कहा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मलाए आला के फरिश्ते किसमें झगड़ रहे हैं? आखिरी जुमला बता रहा हूँ, वक्त बड़ा मुख्तसर है। सरकार इरशाद फरमाते मैंने कहा मौला मैं नहीं जानता, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, समझिए तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का है। मियां आने के बाद में बड़े पर्रोफर के साथ कह दिया सब मुत्तहिद हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। अरे मैंने कहा मस्जिद नबवी शरीफ से सरकार ने मुनाफिकीन को निकाल के दुनिया वालों को सहन दिया था। न कल इत्तिहाद ऐसा कबूल था, न आज इत्तिहाद ऐसा कबूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब ने इन्नल्लाह ताला वज़ा कफ़हु बैना कतफ़ैया फ़वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। सरकार फरमाती है अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा, मैंने सारी कायनात का मुशाहदा कर लिया। आला हजरत हदीस भी लिख रहे हैं, किताबें भी लिखते हैं और अकीदा देते हैं मंसूम तरीके से। और कोई गैब का तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आखिर में एक बात, एक हदीस आपको सुनाकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आज जनाब एक बात और चल गई है, हजरत अमीरे मुआविया से कट कर लो, अबू बकर से जुड़ जाओ। इसमें लोग मुझे गालियां ज्यादा देते हैं। अभी परसों 3 दिन पहले संबल से फोन आया, कहता है कि अमीरे मुआविया को तूने हदीस के मुताबिक जन्नती साबित किया है, इब्ने असाकिर की हदीस सही नहीं है। इस तरह के जुमले, बहरहाल वो तफसील का वक्त नहीं, मगर सुने आज जबानें बंद करने का वक्त नहीं। आज वो दौर आ गया है, रिश्ते करो तो पहले ये पूछो हजरत अमीर मुआविया से प्यार करता है कि नहीं करता है। क्या बात है, देने से पहले आला हजरत के बारे में मालूम करते हो तो पहले आला के आका, मेरे आका, आपके आका, सुन्नियत के आका, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, जिनके लिए हजरत नमाज पढ़ी है, वितर की एक रकत पढ़ी है, आपने फरमाया खामोश रहे, वो सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है और हर सहाबी जन्नती है। ऊंचा बोलो, हर सहाबी जन्नती है। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, किताब का नाम अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इकलाई शिया, लिखने वाले अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी है। एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, खाली अल्फाज सुन लीजिए उसके। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिहौसी अरबात अरकान, अव्वल रुकन मिनहा फी अबी बकर, व रुकन सानी फी अबी उमर, व रुकन सालिस फी अबी उस्मान, व रुकन राबिउ फी अबी अली। फमन अहब्बा अबा बकर व अबगज़ा अली व अबगज़ा उमर लम यस्कही अबू बकर, वमन अहब्बा उस्मान व अबगज़ा अली लम यस्कही उस्मान, वमन अहब्बा उस्मान वमन अहब्बा अली व अबगज़ा उस्मान लम यस्कही अली रज़ी अल्लाह ताला। सरकार फरमाते हौज़े कौसर के 4 सुतून है, एक अली के है, एक अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। का अगर कोई अबू बकर से प्यार का दावा करे, क्या बात है, सुभान, और उमर से नफरत करे तो प्यार अबू बकर से कर रहा है, मगर कल कयामत के दिन मेरे सरकार फरमाते जामे कौसर अबू बकर नहीं पिलाएंगे। जी तफरीक कहां से आ गई? तुम कौन होते हो जो सहाबा के दरमियान आकर के फैसले करो? सरकार ने जब कह दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ो,
तुम कौन होती आकर के फैसले करो। आका करीम ने फिर फरमाया, पूरी तफसील जिक्र कर दी और उसके बाद फरमाया सुनो, वमन अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकद अकामत दीन, जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने दीन को कायम कर लिया। वमन अहसनल कौला फी उमर फकद औज़ह सबील, पूरी तरीके से सुन लीजिए। हजरत उमर की अच्छाई की रास्ता क्लियर हो गया। अगर किसी ने उस्मान, मतलब नहीं पढ़ रहा हूं, अगर किसी ने उस्मान के बारे में अच्छा कहा तो उसने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया, और जिसने अली के बारे में अच्छा कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार फरमाते हैं उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थामा है जो कभी टूटने वाली नहीं। और मियां बैठो बैठो जरा गौर से मेरी बात को सुनो। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं, वमन अहसनल कौला फी असहाबी फहुवा मुमिन। इधर देखो, इधर जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, बहुत अहम जुमला दे रहा हूं। सरकार इरशाद फरमाते, जिसने मेरे सहाबा को अच्छा किया कहा वो ईमान वाला है। वाह, जिंदाबाद। अब यहां से एक रब्त व ज़ब्त समझ ले, अगर अबू बकर से प्यार करे उमर से नहीं, रिश्ता खत्म। आज अहले इल्म, आज अगर ताजुश शरिया का फैजान चाहिए तो कायदे मिल्लत से रिश्ता मजबूत करो। वाह 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 वाह। ये हदीस हमें बता रही है रिश्ते जब आपस में मजबूत हैं, या तो ये बता दो कि मेरे कायद के कदम से कोई ऐसी चीज निकली हो जो शरीयत के खिलाफ हो। तसल्लुम में अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिकामत में अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बेटे को थामे रहो और मसलक आला हजरत पे कायम रहो, और यही कहते रहो मसलक आला हजरत पे कायम रहो। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।